آج کی نشست کا دوسرا سوال یہ ہے کہ صوفیہ کا تصور تزکیہ کیا ہے؟ اس کے جواب میں عرض کرتا ہوں کہ انسان کو اپنی وجودی اور شعوری تکمیل کے لیے، یعنی اپنے وجود کو کمال کے مراتب طے کروانے کے لیے اور اپنے شعور کو کامل بنانے کے لیے جس اخلاقی، جمالیاتی، عقلی، علمی، مذہبی، ایمانی تزکیے کی ضرورت ہے، دین وہی تزکیہ فراہم کرنے آیا ہے۔ اور ہمارے یہاں ہماری اس روایت تزکیہ نے، تصوف نے اپنے آپ کو اس مقصود کا وارث بنایا یا سمجھا، اور تزکیے سے ان حضرات کی مراد عام مذہبی ذہن میں پائے جانے والے مفہوم سے کچھ زیادہ ہے، یا یوں کہنے کہ تزکیے کے بارے میں صوفیہ کے تصورات عموماً ایسے ہیں جو عام مذہبی ذہن میں نہیں پائے جاتے، عام مذہبی اذہان کے لیے قدرے نامانوس ہیں۔ تو عام مذہبی ذہن جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے دین کو شریعت کے تناظر میں رکھ کر دیکھنے والا ذہن، یعنی وہ تمام چیزوں کو جائز ناجائز اور کفر و ایمان، یعنی زیادہ سے زیادہ کفر و ایمان کی ٹرمز میں دیکھتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہیں تو دین کو ایک قانونی اور تاریخی اسٹرکچر فرض کر کے اپنے خیالات، نظریات اور تصورات کی تشکیل کرنے والا ذہن، یہ عام مذہبی ذہن ہے۔ یا یوں کہیں کہ دین کے ہر جز کی پرماننٹ جنرلائزیشن پر اصرار کرنے والا دماغ عام مذہبی ذہن کی تعریف پر پورا اترتا ہے۔ تو قانونی انداز اور دین کے عملی یا مفہومی اجزاء کو اٹل اور عام سمجھنا، اسی کو میں کہہ رہا تھا قانونی اور تاریخی اسٹرکچر۔ دین کا تاریخی اسٹرکچر یہ ہے کہ اس کے نظام عقائد اور نظام اعمال کی متعین صورتوں، متعین عملی اور ذہنی صورتوں کو ہر ایک پر منطبق رکھنے کا خواہش مند، اور اس متعین صورت کو ہر زمانے میں موجود رکھنے پر مصر ذہن، وہ عام مذہبی ذہن ہے جو دین کا ایک بے لچک تاریخی سانچہ یا اسٹرکچر بناتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جو دین کے تاریخی تسلسل کو پرماننٹ جنرلائزیشن کی منتقلی کا عمل سمجھتا ہو، تو اس کو ہم کہیں گے دین کے بارے میں عام مذہبی ذہنیت۔ تو اس ذہن میں موجود جو تصورات، نظریات اور مقاصد ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ عملی ہوتے ہیں، یعنی عام مذہبی ذہن ایک ایسا ماحول پیدا کر لیتا ہے تصدیق یا تردید کا، قبول یا رد کا، جو فارمز پر منحصر ہوتا ہے، اور فارمز میں آسانی اور سہولت یہ ہوتی ہے کہ ان میں تبدیلی کا ادراک فوراً ہو جاتا ہے، یعنی بالکل ظاہر میں ہونے والی کسی بھی تبدیلی کا ادراک فوراً ہو جاتا ہے۔ تو عام مذہبی ذہن چند متعین صورتوں کے تسلسل پر کھڑا ہوتا ہے اور اس تسلسل کی نگہداری کرتا رہتا ہے، اور ان معین صورتوں میں دین اور اس کے مقاصد اور اس کے تمام حقائق کو سمایا ہوا سمجھتا ہے، یعنی دین کے تمام حقائق اور مقاصد کو چند مخصوص، بے لچک اور معین صورتوں میں دیکھنے کا یہ ذہن عادی ہوتا ہے۔ تو اس ذہن کے لیے یہ آسان ہوتا ہے
یہ فیصلہ کرنا سہل ہوتا ہے کہ یہاں سب ٹھیک جا رہا ہے یا کچھ غلط ہو گیا ہے. واضح ہے نا؟ تو اس پوری ذہنیت کو کہتے ہیں قانونی اور تاریخی تناظر میں پرورش پانے والا ذہن. اور مطلب اس کو تحقیر کی نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا، اس پہ دین کے تاریخی وجود اور اس کے تسلسل کا گویا یہ ایجنٹ ہے، یہ بہت قیمتی ذہن ہے. لیکن بہرحال یہ ایک عام مذہبی ذہن ہے، تو یہ عادی ہوتا ہے دین کے مقاصد کو فوری نتائج دینے کا. یعنی یہ اس چیز سے مانوس ہوتا ہے کہ دین کی مراد کو عمل میں لے آئے، یعنی یہ دین کی ہر مراد کو فوراً عمل میں ڈھالنے کا عادی ہوتا ہے. تو اس طرح کا ذہن جو ہے وہ دین کے مقاصد اور مرادات کے صرف اس حصے تک خواہی نخواہی محدود رہ جاتا ہے جن کا عمل میں آنا آسانی سے ممکن ہو. تو اس کے لیے دین کا ہر مطالبہ ایک واحد المفہوم تقاضا ہے. جس واحد المفہوم تقاضے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے ہر مطالبے کا فہم دین سے وابستگی، سچی وابستگی رکھنے والے تمام ذہنوں کے لیے ایک ہوگا. یہ اس دماغ کا بنیادی مقدمہ ہے. اور بعض بالکل سمجھ میں آنے والے، اور اس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بعض بالکل سمجھ میں آنے والے آبجیکٹو معیارات کو حاصل کر لیں. یعنی کہ یہ ذہن نہایت آسانی سے پیدا ہونے والی صلاحیت فہم کو حاصل کر کے اس پر قائم اور اس تک محدود رہنا چاہتا ہے. اور ایک یہ، اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دین سے وابستگی کا سچا قصد رکھے. تو اس کے لیے دین میں بیان ہونے والے، یعنی جس کو یہ دو، جس ذہن کو یا جس وجود کو، جس بندے کو یہ دو چیزیں میسر آ جائیں کہ وہ آسانی سے حاصل ہو سکنے والے آبجیکٹو معیارات کو حاصل کرنے تک خود کو محدود رکھے اور اپنے دین کے ساتھ سچی وابستگی رکھے، تو ایسے ذہن کے لیے دین میں بیان ہونے والے تمام مقاصد واحد المفہوم ہوں گے. ان میں اختلاف کا کوئی امکان نہ پایا جائے گا. واضح ہے یہ بات؟ تو خیر، تو اس ذہن میں تزکیے کا تصور ہے فرما برداری پر قائم ہو جانا اور نافرمانی سے بچتے رہنا، یا نیکی کی طرف مائل ہو جانا اور گناہ سے مجتنب رہنا. چاہے نیکی کرنے میں ناگواری اور مشکل کا احساس برقرار رہے، چاہے گناہ سے بچنے میں زحمت کا احساس اور آمادگی کا نہ ہونا جاری رہے. یہ ان تمام زحمتوں اور بے رغبتیوں کو نظر انداز کر دے گا. یہ کہے گا کہ اگر خیر کا ارتکاب ہو رہا ہے اور معصیت فعل نہیں بن رہی تو تزکیے کا عمل ایک بالکل لائق اعتماد حالت میں جاری ہے. یعنی کہ اگر اچھائی کی طرف جانے میں اور برائی سے بھاگنے میں واضح مزاحمتیں موجود ہیں تو ان مزاحمتوں کی موجودگی کے باوجود تزکیے کا عمل اس ذہن کی نظر میں دین کے مطلوبہ معیارات پر ہو رہا ہے. تو جناب یہ جو عام مذہبی ذہن ہے وہ اس یقین اور اس موقف پر کھڑا ہوتا ہے، جبکہ تصوف میں تزکیے کا ایک پہلو ہے جس کی طرف یہ ذہن متوجہ نہیں ہے. وہ ہے طبیعت کا داخلی بگاڑ، میکینیکل نقص دور ہو جائے. یعنی نیکی طبعاً مرغوب ہو جائے، معصیت اور گناہ طبعاً نامرغوب ہو جائے، اور اس سلسلے میں تمام مزاحمتیں ختم ہو جائیں. یعنی
مزاحمتیں پیش تو آئیں، لیکن کیونکہ مزاحمتیں میری جنریشن سے، میرے ارادے سے تھوڑی پیش آتی ہیں. مزاحمتوں کا ایک نظام میری مرضی اور میرے ارادے سے بالکل متوازی حالت میں چل رہا ہے. تو لیکن بس اتنا ہے کہ مزاحمتیں پیش آئیں خارج میں، یعنی مزاحمتیں خارج میں ہوں، نفس میں نہ ہوں. یہ تصوف کا مقصود ہے. اور اس مقصود تک پہنچنے سے پہلے صوفیوں کے نزدیک تزکیے کا عمل شروع تو ہو چکا ہے، جاری تو ہے، لیکن لائق اعتبار حالت تک نہیں پہنچا. تو تزکیے کا ایک مفہوم ان کا یہ ہے کہ طبیعت کا سدھار ہو جائے، طبیعت اندر سے پاکیزگی کا مادہ پیدا کر لے. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ذہن کی اصلاح ہو جائے. نفس اصل میں نام ہے طبیعت اور ذہن کا. تو طبیعت کی اصلاح کے پہلو سے تصوف میں اشغال وغیرہ پیدا ہوئے. ان کا جو ایک نظام شغل ہے، ذکر و شغل ہے، جو جس کی سند نہیں پائی جاتی سنت میں، آثار صحابہ میں، دینی اعمال کی فہرست میں. ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اشغال تصوف ہیں. وہ طبیعت کی اصلاح کے پہلو سے پیدا ہوئے. تو ذہن کی اصلاح کے پہلو سے تصوف کی اعتقادی معتقداتی جہت نے جنم لیا، ڈاکٹرنل ایسپیکٹ پیدا ہوا. یعنی اب ذہن کی اصلاح کیا ہوگی؟ ذہن کی اصلاح کے کچھ درجات ہیں نا، اس کی تفصیل شاید کسی اور موقع پر آ گئی ہو. اجمالاً یہ عرض کر دوں کہ ذہن کی اصلاح کا اصل مطلب ہے ذہن کو خدا مرکز بنا دینا، خدا کو ذہن کے مرکز میں رکھنا، تاکہ وہ اس پر حکومت کرے اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی برکت کے ساتھ، اپنی نشانیوں کے ساتھ، اپنے غیاب کے ساتھ. یعنی تزکیہ اصل میں اللہ کی طرف وجودی یکسوئی پیدا کرنے کا نام ہے. جو طبیعت میں ہو تو محبت اور کراہت کے اصول پر ظاہر ہوتی ہے، اور ذہن میں پیدا ہو جائے تو حق و باطل، خیر و شر اور موجود و معدوم کے پیراڈائم میں اظہار کرتی ہے. یعنی ذہن اللہ کی طرف اتنی شدت سے یکسو ہو جائے کہ ما سوی اللہ گویا معدوم ہو جائیں، اور طبیعت ایسی ہو جائے کہ آدمی کو اللہ سے محبت اور اللہ سے ڈرنے کے علاوہ کسی اور محبت اور خوف کا تجربہ نہ ہو. یہ ہے صوفیانہ تزکیہ اور اس تزکیے کے آئیڈیلز. لیکن اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل جس کے نتائج تقدیری ہوں، یہاں تقدیری سے مراد ہے کہ جس کے نتائج مستقل ہوں، جن نتائج پر ساری چیزوں کا دار و مدار ہو. انسانی ذہن اسے آئیڈیلائز ضرور کرتا ہے. انسانی شعور اس بنیادی ترین عمل کو آئیڈیلائز کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. یعنی دیکھیں نا کہ تزکیے کے عمل پر میری جنت اور دوزخ اور میرے جینے مرنے کا انحصار ہے. میری ہمیشہ کی کامیابی یا ناکامی اسی تزکیے پر موقوف ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو گویا تزکیہ انسانی وجود کی سب سے بنیادی ضرورت ہے. تو اس ضرورت کو شعور انسانی آئیڈیلائز کیے بغیر نہیں رہ سکتا. تو آئیڈیلائزیشن کہتے ہی اس چیز کو ہیں کہ جس میں آخری ہدف بیان ہو جاتا ہے چاہے حاصل نہ ہو سکے. جیسے حدیث شریف میں آیا ہے نا کہ تقویٰ تو یہ ہے کہ آدمی نیکی سے محبت کرنے لگے اور برائی سے اسے نفرت